قیمتی موتی رب نے ہماری جماعت میں پیدا فرمائے. اور میں ان کی تحقیق کی، ان کو داد دیتا ہوں اور ان سے توقع رکھتا ہوں. میں نے ان کی کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے بھی یہ کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں کہ جب کسی شخص کو اللہ تعالیٰ غیر معمولی صلاحیت دیتا ہے تو اس سے کام بھی غیر معمولی لیتا ہے. اس لیے ڈاکٹر صاحب، یہ کام کا نقطہ آغاز ہے، ہمیں بہت دور جانا ہے. ابھی ہم نے البانی کا تعاقب کرنا ہے، ابھی ہم نے ابن تیمیہ کا تعاقب کرنا ہے، ابھی ہم نے شوکانی کا تعاقب کرنا ہے، اور ابھی ہم نے جنت البقیع کے مدفونین کی قبروں کی پامالی کا بدلہ لینا ہے. ہمارے اہداف بڑے بلند ہیں. ابھی ہم نے صرف پاکستان نہیں، الجزائر سے لے کر مراکش تک البانی کے مظالم اور ابن تیمیہ کے فکری مظالم کا بدلہ لینا ہے. آپ نوجوان نہیں، آپ ہمارے شاگرد نہیں، میں آپ کو یہ خطاب دیتا ہوں کہ یہ نوجوان بزرگ نوجوان ہے، جو بزرگوں کا بھی مقتدی اس وقت بن سکتا ہے. ہم اس کو فکری قائد مانتے ہیں، ہمیں فخر ہے اس کی قیادت پر. ہم تحقیق کے میدانوں میں، ہم نظریہ کے میدانوں میں تعاقب کریں گے اور ہم جنگ لڑیں گے. البانی کے زہریلے اور مسموم نظریات کا پوری دنیا میں ہم تعاقب کریں گے، اور علی حجویری کے مزار اقدس کی قسم، ہم اس وقت تک یہ علماء کا جلالی قافلہ چین نہیں لے گا جب تک ہم گستاخان رسول کے فتنہ کو بے خوبن سے اکھاڑ کر پھینک نہیں دیتے. ہماری جماعت میں ایسے افراد موجود ہیں اور ہم پر امید ہیں، ہمیں ان پر فخر ہے. ہمارے جتنے بھی زندگی کے سانس ہیں، ہر سانس پر ہم اس نوجوان کی تائید بھی کریں گے، اس کے لیے بنیاد بھی بنیں گے. اور میں خوشی محسوس کروں گا کہ ان کا جو بھی کام ہو وہ مجھے آگاہ رکھتے ہیں، اور اس آگاہی پر ہمیشہ میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. الحمدللہ کہ اہل سنت کا مستقبل روشن ہے، اور اس نوجوان کی ہر سانس میں اللہ نے اہل سنت کے لیے بہت سی برکات رکھی ہیں. اور علماء کا یہ فخر ہے، صلحاء کا فخر ہے، علماء عرب و عجم کا فخر ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ ان کے اوقات میں بہت برکتیں فرمائے، اللہ انہیں نظر بد سے محفوظ رکھے، اور اللہ ان کی دراز زندگی فرمائے، اور ان کے ذہن کو ایسے ہی زرخیز رکھے، اور ایسے ہی مہکتے پھول یہ تحقیقات کے لیے پیش کرتے رہیں. اور آخر میں اپنی طرف سے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت کریمہ کے مطابق، حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے منظور نعمانی کو چت کیا، تو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے بہت سے انعامات فرمائے. میں کبھی بھی اس قابل نہیں ہوں، میں اصل میں بکی شریف کا بھی گدی نشین نہیں ہوں. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی بکی شریف ہے. بکی شریف میں نہیں ہوں، میں بکی شریف کی خاک کا ایک معمولی ذرہ ہوں. وہاں بڑے بڑے مشائخ ہیں، حضرت کے جانشین میرے بڑے بھائی ہیں، لیکن میں ایک اپنا جو تڑپ رکھتا ہوں نظریہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ، ایک ادنا سا تحفہ، اس لیے کہ کوئی نئی کتاب آئے گی، کوئی نئے دلائل آئیں گے، اور کوئی نیا باب کھلے گا سرکار کی عظمتوں کا، اور نئے ولولے کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ. اس وقت دو بزرگوں کی طرف سے، ایک میں اپنے ابا جان حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی طرف سے 1,00,000 روپیہ حضرت کے لیے بطور تحفہ پیش کرتا ہوں، اور 1,00,000 روپیہ
میں حضرت داتا گنج بخش کے اس آستانے کا خادم سید ہونے کے ناطے یہاں کئی تقریبات میں نے یہاں آخری دعا بھی کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا اس عرس شریف میں. اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ میرا یہاں 15 دن آنا صرف داتا صاحب کے عرس کے لیے اور حضور میاں صاحب کے عرس کے لیے میں آیا ہوں. تو 1 لاکھ روپیہ یہاں اجتماع منعقد کرنے پر میں حضرت داتا گنج بخش کے قدموں سے بھی ان کو خالی نہیں بھیجنا چاہتا. روحانی فیض تو وہ دے ہی رہے ہیں، لیکن ان کے دروازے سے داتا گنج بخش کے نام پر 1 لاکھ روپیہ بطور تحفہ، یعنی اس مجلس میں 2 لاکھ روپیہ میں حضرت کو دینی تحقیقات کے لیے ان کے لیے ذاتی طور پر پیش کرتا ہوں. وہ چاہے تو کتابیں خریدے یا چاہے تو جو مرضی کریں اس سے. نعرہ تکبیر. اور آپ نے دیکھا اور سنا کہ ہمارے ممتاز عالم دین اور دینی اسکالر اور محقق اور مفتخر علماء عرب و عجم، نازش اہل سنت، عظیم مصنف، محقق، مدرس، مفتی، خطیب اور عصر حاضر میں علماء حق کی آبرو حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی بلغہ اللہ تعالی الی ذروۃ الکمال، آپ نے آج کی اس تقریب میں غائبانہ نماز جنازہ کے مسئلہ پر تحقیق پیش کی ہے اور اہل سنت و جماعت احناف کا مسلک واضح کیا ہے. میں چونکہ آج دیگر 1-2 تقریبات میں وعدہ کر چکا تھا، حضرت سے بھی میرا وعدہ تھا کہ میں ضرور حاضری دوں گا، اور جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ پریس سے میرے پاس مقالہ پہلے پہنچا ہے، میں نے پورا پڑھا ہے اور خاص مقامات سے تو بالکل غور سے دیکھا ہے. سب سے پہلے میں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے ناظم اعلیٰ اور ہمارے ممتاز عالم دین اور قائد ڈاکٹر محمد سرفراز احمد نعیمی صاحب مدظلہ کا علامہ مولانا خادم حسین صاحب رضوی